بہرحال ابھی ہماری ملاقات ہوئی ہے میری اور فیصل صاحب کی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے۔ جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا اس ان بٹوین، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے۔ جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ ایس او پی تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہونی تھی وہ ساری بند کر دی تھی۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، ان کا 5 دن کے لیے بجلی بند کر دی گئی تھی، یعنی 5 دن کے لیے بجلی بند، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، وہ 8x7 کا چھوٹا سا ڈیتھ سیل کمرہ اور ٹوٹل بجلی بند، اور کوئی وجہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ اور آج تک جو کہ ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اخبار ملیں، آج تک کوئی اخبار ان کے پاس نہیں ہے۔ آج تک جو ٹی وی کی فیسلٹی تھی، جو صرف وہ بھی پی ٹی وی آتا تھا، وہ کم سے کم کوئی خبر وہ دیکھ سکتے تھے، وہ آج تک وہ بند ہے۔ پھر اس سے بڑا ظلم انہوں نے کیا، جو توہین عدالت کی، کورٹ کے آرڈر پہ وہ سائیکل جو مشین دی گئی تھی، ایکسرسائز مشین، وہ آج صبح آتے جب ہماری میٹنگ ہوئی اس وقت انہوں نے ان کو واپس کی 20 دن کے بعد، نوٹس کے بعد، آرڈرز کے بعد آج دی ہے آج۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ، اور یہ زیادتی اور یہ ناانصافی جو قانون کی خلاف ورزی یا جو توہین عدالت ہے، ان لوگوں نے صرف اس لیے کی کہ عمران خان کو انڈر پریشر لایا جائے۔ پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں، خان صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو پوری دنیا میں آپ اپنا تماشا بنا رہے ہو، دنیا میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ یہاں انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرو اور آپ یہ کہو کہ اپنے پیسے تم ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا اس ملک میں کبھی نہ انویسٹمنٹ آتی ہے، نہ وہاں ترقی ہوتی ہے، نہ وہ معاشرے، نہ ملک، نہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں اس طرح کی سچویشن ہو۔ اور اس کے نتیجہ بلکہ برعکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر، آپ کے نظام کے اوپر مسٹرسٹ کر کے آپ کا لوگ پیسہ لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ برین ڈرین تو آلریڈی ہو رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے بہت کنسرن شو کیا ہے اپنے ملک کے متعلق، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ آج تک، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ماشاء اللہ میں مشرف کا ہو، ضیاء الحق کا ہو یا ایوب خان کا ہو، اس طرح کی فسطائیت کہ گھروں تک پہنچ جانا، ظلم بربریت کا ماحول قائم کرنا، اور ان کی بہنوں تک کو اٹھا لیا گیا اور ان کو ابھی تک ان کو ضمانتیں نہیں ملی، اس طرح کی جو ریاستی دہشت گردی ہے کبھی پہلے نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور پھر وہ ابوالحسنات ذوالقرنین جو آلریڈی جن کے بارے میں ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ ایک متعصب ہے، اور ان کی بہنوں کا کیس ان کے پاس ہے، اور انہوں نے ہیلے بہانوں سے پہلے فزیکل ریمانڈ دیا اور اب ان کو اٹھا کر کے ضمانت کے لیے ٹائم اینڈ اگین اس کی تاریخوں پہ تاریخیں دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جلد ان قریب انشاءاللہ عمران خان کے خلاف یہ واحد مقدمہ ہے جس میں کل انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے کہا جی ملزم تو، اصل ملزم تو بشرا بی بی ہے۔ پھر جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے عمران خان کو پھر جیل میں کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس میں ضمانت ہوگی تو کوئی اور کیس اس وقت باقی نہیں ہے، باقی ان کی بےایمانی اور بدماشی ہوگی، اس کا ہم وہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب شاہین صاحب نے تفصیلاً آپ کو بات بتائی۔ میں بطور ایک ورکر کے ہمیشہ یہ کوشش میری رہی کہ خان صاحب کی صحبتوں میں جو کمی آ سکے وہ ہم لائیں۔ پہلے وکلاء کی ایکسیس کے لیے ہم نے ٹرائی کی، اللہ کا شکر ہوا وہ گرانٹ ہوئی، اور پھر توہین عدالت کی اپلیکیشن جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی کا، میں 2-4 دن لیٹ ہوا ہوں، لیکن اس کی وجہ انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی تھی۔ اور خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کی خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے، انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی بی کی جو بیبیاں بہنیں ہیں ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ ان کے سامنے رکھا. ان کو وہاں کی تفصیل اس لیے نہیں معلوم کہ آج انہوں نے کہا کہ تیسرے ہفتے میں یہ دوسری دفعہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے ہم وکیلوں سے یا اس دن جو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے ساتھ. خان صاحب کے جن حالات میں رکھا گیا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خان صاحب کو 6x8 کے سیل میں 24 گھنٹے لاک کیا جاتا ہے. صرف 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو پنجرا کھلتا ہے, یہ ورڈ ہے ان کے, اور ان کو باہر نکالا جاتا ہے. کوئی ایکسرسائز نہیں کرنے دی گئی. بجلی چلی گئی 12-14 گھنٹے وہ اندھیرے میں اکیلے بیٹھے رہے. اس کو کہتے ہیں ٹارچر انٹرنیشنل لاز کے مطابق. اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیس ان کی بیگم صاحبہ کی نہیں جو کہ ساتھ اسی جیل پریمیسز میں تھیں, ان سے ملاقات نہیں کی گئی. سو مچ ہو کہ ان کی بیل کی خبر تک نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کے میں خان صاحب کی جو شیو جو ہے وہ نہیں ہے. خان صاحب اللہ کا شکر ہے ہی از ان ہائی اسپرٹس. ان تمام مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا جو ہے پیغام دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اپنے ورکرز پہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں, اور لیڈرشپ کو کہا کہ آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے, اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں. آپ ورکرز نے جس طرح سے ہمارے کہیں ہم نے بتایا انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا. اس کے ساتھ ساتھ عامر مغل صاحب کی, نعیم پنجوتا صاحب کی, عالیہ حمزہ, باقی جو راجہ صاحب ہیں ہماری فیمیل, اور بیبیوں کی, ہم نے تمام ورکروں کی جو آئے تھے جنہوں نے کی, میں نے اپنے ان سے یہ بھی بتایا. خان صاحب جو ہیں ان کا اسپرٹ ویسے ہی ہے, وہ تمام مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں. آج ان سے مل کے دوبارہ انرجی آ گئی ہے, دوبارہ وہی چارج ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم جو ہیں وہ تو نہال ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو آج اللہ کا شکر ہوا ہے کہ ہمارے توسط سے دوبارہ ملاقات ہوئی, اور خان صاحب کے لیے یہ جو مصیبتیں اور سکتے ہیں اس کے اوپر میں بالکل صبح جو ہے یہ پٹیشن فائل کروں گا, اور آئی ول انشور کہ جو ہمارا جو روٹین کا کام ہے وہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدالتوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بی بی کی بیل لی, جنہوں نے آج ہماری ملاقات کو جو ہے وہ مہربانی کی, انشور کیا, اور حکومت کی طرف سے یہ جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں سیکورٹی کے نام کے اوپر جو ہے ملاقات بند کرانا. خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین پہ حملہ ہے, عدلیہ پہ حملہ ہے, اور یہ جو معاملات کیے گئے ہیں جس طریقے سے اس پہ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ قوم کو یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم ہوا ہے. لہذا پاکستان کی عوام ہی اس کے لیے کھڑی ہوگی, اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو ہی بات بنے گی. تو اب پاکستان کی عوام, پبلک اور ورکرز انشاءاللہ خان کی کال کے اوپر جب بھی خان جو ہے کہیں گے ہم آئیں گے, مار کھانی پڑی ماریں بھی کھائیں گے, جیلیں بھی بھگتیں گے, اور جو مصیبت ہوئی وہ فیس بھی کریں گے. انشاءاللہ خان کا کاز جو ہے وہ پورا کریں گے. جی سر. جی وہ دیکھیں ان کو صرف بتایا ہے, ان کو تو یہ 26 امینڈمنٹ کا بھی نہیں پتا تھا. ظاہر ہے ان کے پاس اخبار کی ایکسیس نہیں ہے, ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, نہ ہماری ملاقاتیں تھیں. آپ کو پتا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ان کو بتایا, اور اس کے نتیجے میں یحییٰ افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی بتایا, تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. اور دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی پوچھا انہوں نے کہ جی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے کہ نہیں دیے, وہ بھی ہم نے بتایا کہ جی انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. تو بہرحال باقی تفصیلات آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب اس حوالے سے بتائیں گے. نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پہ انہوں نے ابھی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ 26ویں ترمیم پہ کیا ہے. باقی باتیں آپ کو اس حوالے سے میں کلیئر کر رہا ہوں. نہیں 26ویں ترمیم جو پاس ہونے پہ افسوس کا اظہار کیا. نئے چیف جسٹس کے بارے میں ان کو اطلاع دی, اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. ابھی کمنٹ نہیں کیا, وہ سلمان صاحب آپ کو بتائیں گے تفصیلات کہ وہ کیا بات کہ ایک شخص جو 3 ہفتے کے بعد 2 بندوں سے ملاقات ہو, آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. کہ یہ گفتگو جو ہے آج جو زیادہ جو ہے فوکس تھا وہ ان گرفتاریوں, ان ظلموں سے, اور جو ان کے ساتھ ہونے والی تھی. یہ تو ایک ثانوی گفتگو تھی جو کہ حالات سے ان کو, کیونکہ ان کے پاس اخبار بند ہیں,
टी वी बंद है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज़ की, उनकी इनकम्युनिकेटिव जिसको कहते हैं कि फैसल चौधरी साहब, बाहर के हालात जो तब्दीलियां हुई इन 3 हफ्तों के दौरान वो तो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस मामले पे कंसर्न थे, किस मामले पे उन्होंने आपसे पूछा? वो अभी सुने 1 मिनट बात कर अहम तरीन बात वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा के साहब हवाले से कोई पूछा था कोई भी उन्होंने? जी एहतजाज के हवाले से पूरी बताया हमने, हर चीज हमने बताई है। फैसल भाई, जो एहतजाज हुआ है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी सवालात उठे हैं और लोगों ने एतमाद का इजहार किया लीडरशिप में, तो इस हवाले से उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है। देखें, हर तरह की बात हमने बात कर ली है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, डायरेक्शंस क्या आती हैं खान साहब की, इससे पहले कि वो डायरेक्शंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें, वो बात सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं। किस बात पे ज्यादा मलिक साहब मैं कंसर्न वो 2-3 बातों में थे, मैं एक बात बता दूं। 1 सेकंड, मैं आपकी इजाज़त, बड़े हैं, इजाज़त ज़रूरी है। जी प्लीज। सर, बात यह है कि हमने उनको पूरी तरह से मतला किया है, वो कंसर्न थे, जाहिर है अपने पहले तो बीबी के बारे में थे, फिर उनको बताया कि तो रिलैक्स है, फिर वर्कर्स के बारे में उन्होंने पहले वर्कर्स के बारे में पूछा, बाकी बातें बाद में पूछी। वो वर्कर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। खान साहब जो हैं वो बाकी चीज़ें बाद में उन्होंने पी, उन्हें सबसे पहले पूछा कि वर्कर्स का क्या हाल है, वर्कर्स निकले, वर्कर्स का क्या सीन हुआ, तो वो सारे बताया हमने। अब उसके ऊपर जो है जिस तरह के मामलात हुए वो बड़े कंसर्न थे, जो तरमीम पास हुई हैं उनका ये कहना था। आपकी मुलाकात के दौरान डी चौक की गुफ्तगू हुई, वहाँ एहतजाज का क्या बना, ये सवाल मलिक साहब, हर गुफ्तगू हुई है और आप यकीन जमा खातिर रखें, हम जो लोग, मैं जो हूँ, मैं खान का वर्कर हूँ, मैं लीडरों में तो हूँ नहीं, जब भी आता हूँ जो भी कोई मैं कर सकता हूँ खिदमत में करता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं जो खान के पास पहुँचे ना और खान को पहुँचाई ना गई हो, खान को पहुँचाएंगे। हतमी फैसला खान साहब ने करना है, खान साहब का जो भी फैसला होगा उस पर हम और हम तुम्हारे वर्कर जो हैं वो आमीन कहेंगे। बहुत से ऐसे फैसले बैरिस्टर गौर साहब ने किए, सारी आईनी तरमीम नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर, उसके ऊपर उनका क्या रद्द-ए-अमल था, और मौलाना फजल रहमान के जो कंडक्ट है उसके ऊपर देखें, 2 बातों का हमने बता दिया। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की गई है और जिन हालात में की गई है वो हमने बताया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने बताया किस तरह बलूचिस्तान के मेंगल साहब के जो 2 बंदे थे वो इस्तेमाल किए गए और किस तरह हमारे बंदे तोड़े गए, और ये बातें हमने बता दी। उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनकी उस पर JUI के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया। हमने कहा जी उन्होंने दिया। तो बाकी उनकी इंस्ट्रक्शंस या जवाब या क्या उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं वो सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो अभी आपको बताएंगे। KPK के हवाले से कोई बताया कि उनकी सेल की जो बिजली है वो मुअत्तर रही है, उनकी शेव बड़ी है, यही रूमर्स उनकी सेहत से मुतल्लिक चल रहे थे सोशल मीडिया पे, पीटीआई के सर्कल्स में। उनकी सेहत कैसी है, क्या फिट है, क्या उन्होंने कहा? देखें, अभी हमने उनसे कुछ और सवाल नहीं किए। हमने कहा जी आप बताएं, उन्होंने जो बातें बताई हैं सिर्फ हमने वो आपको बता दी हैं, कन्वे कर दी हैं। और कल हम इस वो- पे शोएब भाई, कल हम इस पे पटिशन सुबह फाइल करेंगे, शोएब साहब और मैं फाइल करेंगे, और वी विल अरेंज। आज वो गुल हसन साहब का एक मेडिकल का भी पटिशन है, होपफुली वो भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। सुबह जो है ये जो वायलेशंस हुई हैं इनके ऊपर हम पटिशन करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को कि एक जुडिशल कमीशन बना के यहाँ पे विजिट भी किया जाए और उनकी जो सारी मामलात हैं वो आपके सामने भी रखे जाएं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बता दें कि कोई एक मिनट। मुकर किया गया जी बताया गया कि वो पहुँचे थे। PTI की अपनी है, क्या इस दफा भी किसी की क्लास ली गई? नहीं, पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं थी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन इस दफा कोई ऐसी बात एक लफ्ज नहीं कहा। सर- और आपको पता है जो सुनने वाले वहाँ बैठे हुए थे उनके पास सारा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होगा, उनको कहो सामने ले आओ। थैंक यू थैंक यू सर।